أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور تم اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو اور تم آپ کو آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے کی طرح مت پکارو کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. محترم دوستوں، نوجوانوں، بچوں، ماشاءاللہ منشی مسجد عقل قوا میں یہ قرآن پاک کی مختصر تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے. پہلے بھی چلتا تھا، مختلف سورتوں کی تفسیر ہوتی رہی. یہ سورہ حجرات کی تفسیر شروع ہونے جا رہی ہے. گزشتہ ہفتے کچھ باتیں قرآن پاک کی فضیلت، قرآن پاک کی سورتوں کی فضیلت کے بارے میں ہم نے سنا تھا، جانا تھا، اور ماشاءاللہ قرآن پاک کی نسبت سے آج کی مجلس میں بچے، نوجوان دوست قرآن پاک کی محبت میں جمع ہوئے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. تو سورہ حجرات کی تفسیر ہم شروع کریں گے. یہ جو سورہ حجرات ہے یہ 26ویں پارے کی سورت ہے اور مدنی سورت ہے. مدنی سورت ہے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی. قرآن پاک میں دو طرح کی صورتیں ہیں. کچھ صورتوں کو مکی بولتے ہیں اور کچھ صورتوں کو مدنی بولتے ہیں. تو مکی صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے سفر سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تو ان صورتوں کو بولتے ہیں مکی صورت. اور جو صورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں یا مدینہ کے کسی علاقے میں ہجرت کے سفر کے بعد نازل ہوئی تو ان کو بولتے ہیں مدنی صورتیں. تو جب آپ سورت کے شروع میں دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے. بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ حضور کے ہجرت کے سفر سے پہلے مکہ مکرمہ میں کہیں پر بھی وہ صورت نازل ہوئی وہ مکی صورت، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر کے بعد مدینہ یا مدینہ کے کسی بھی علاقے میں کوئی صورت نازل ہوئی وہ مدنی صورت. سب سے آسان طریقہ تو یہ مدنی صورت ہے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا سفر کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تو وہاں پر یہ صورت نازل ہے. اور اس صورت میں جو باتیں ہیں، جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، وہ ہمارے معاشرت اور ہمارے سماج کے بارے میں.
گزشتہ ہفتے میں میں نے اشارہ کیا تھا، کیونکہ دین اور ہمارا مذہب 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ 4 چیزوں سے مل کر ہمارا دین اور ہمارا مذہب ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عبادات، ہمارے دین اور مذہب کا ایک حصہ اور ایک شعبہ کیا ہے؟ عبادات۔ اور دوسرے نمبر پر ہے معاملات، اور تیسرے نمبر پر ہے اخلاقیات، اور چوتھے نمبر پر ہے معاشرت، سماجی زندگی، معاشرتی زندگی۔ یہ چاروں چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہے۔ دین صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی بہت بڑا عبادت گزار ہے، نمازی ہے، پنجگانہ، صرف اس کا نام دین اور مذہب نہیں، بلکہ چاروں چیزوں پر اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو واقعی میں وہ دیندار اور مذہب پر عمل کرنے والا۔ سب سے پہلی چیز تو عبادات ہیں۔ ہم تھوڑا تھوڑا سب کے بارے میں سن لیتے ہیں کہ عبادات اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادتیں ہم پر فرض ہیں، اور عبادتیں جو ہم پر فرض ہیں ان میں بھی سب سے بڑی اور سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے سب کاموں میں، سب اعمال میں سب سے اہم میرے نزدیک نماز ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑی عبادت ہمارے اوپر جو فرض ہے وہ نماز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 62 مرتبہ 62 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دے دے تو وہ فرض ہو جائے گی، ایک مرتبہ بھی دے دے تو فرض ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 62 مرتبہ قرآن پاک میں نماز کا ہم کو حکم دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ پڑھتے ہوں گے تلاوت کرنے والے، تو یہ نماز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ نماز کتنی ضروری چیز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کا آخری وقت ہے، آخری زندگی کا وقت ہے، تو اس وقت بھی اپنے امتیوں کو جو تاکید کیا، جو نصیحت کیا، جو بات تاکید سے فرمایا حضور نے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میرے جانے کے بعد بھی تم نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ، اور جو بھی ہے تمہاری نگرانی میں، یعنی اللہ کا بھی حق ادا کرنا اور بندوں کا بھی حق ادا کرنا۔ تو اس لیے نماز ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے ضروری ہے، ہم اس کا خیال رکھیں۔ اور فرض نمازوں کے ساتھ نفل اور سنت نمازیں بھی ہیں۔ کل قیامت میں جب بندے کی فرض نمازیں کم ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ دیکھو اس کے نامہ عمل میں کچھ سنت اور نفل نمازیں بھی ہے۔ فرشتے کہیں گے ہے اللہ، کہ فرض نمازوں کے علاوہ اس نے سنت اور نفل نمازیں بھی پڑھا تھا، اگرچہ اس کی فرض نمازیں کم ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سنت اور نفل نماز کے ذریعے اس کی بھرپائی کر دو۔ بڑی بات ہے، تو اس لیے اہتمام کریں ہم۔ آج جمعہ کا دن تھا، خاص طور سے عصر سے مغرب تک جمعہ کے دن بہت فضیلت کا وقت ہے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے علماء، ہمارے اہل اللہ جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک بہت زیادہ پابندی کرتے تھے اور کرتے ہیں مسجد میں، تو اس لیے ہم کم از کم اذان سے پہلے آ جائے، دعا کریں۔ خیر، عبادت یہ دین اور مذہب کا ہمارے پہلا حصہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے معاملات۔ معاملات کا مطلب ہم جانتے ہیں، لین دین، خرید و فروخت، زراعت، کھیتی باڑی، ملازمت، نکاح وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ معاملات ہیں۔ تو معاملات، لین دین، خرید و فروخت، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ بلکہ میں ابھی پڑھ رہا تھا مغرب سے پہلے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی اہمیت اور معاملات کی ضرورت عبادت سے بھی زیادہ بتلائی کہ آدمی کے معاملات اچھے ہو، صفائی ہو، اس میں ایمانداری ہو، عبادت سے بھی زیادہ اس کی اہمیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ عبادت کی کمی اللہ معاف کر سکتے ہیں، نماز روزے میں کوئی کمی رہ جائے تو وہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن معاملات کو اور معاملات کی کمی اور کوتاہی کو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ جس کا حق یا جس کا معاملہ ہے اس سے معافی تلافی نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے، معاملات ہمارے صاف ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ 2 صحابہ کے سہارے سے تشریف لائے، باہر تشریف لائے 2 صحابہ کے سہارے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کیا کہ لوگوں، اگر کسی کا میرے ذمے کوئی حق ہو، کوئی معاملہ ہو تو وہ مجھ سے اپنا حق لے لے اور مجھ سے اپنا معاملہ وصول کر لیں۔ تو اس لیے معاملات کا اچھا ہونا یہ بھی آدمی کے دیندار اور سمجھدار اور نیک ہونے کی علامت ہے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز دین کا حصہ ہے وہ اخلاقیات، کہ بندے کے اخلاق، اس کا کیریکٹر، اس کا سبھاؤ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہوں۔ اخلاق کی اور اچھے کردار کی، اچھے کیریکٹر کی قرآن اور حدیث میں بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اچھے اخلاق کی اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں کہ اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اے اللہ تو نے میرا جسم اچھا بنایا ہے، میرا بدن اچھا بنایا ہے، اے اللہ تو میرے اخلاق بھی اچھے بنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرما، بلکہ بہت اچھی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدمی اپنے اچھے اخلاق اور اپنے اچھے کردار کی وجہ سے روزہ رکھنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے، دن میں نفل روزہ رکھنے والے اور رات میں رات بھر نماز پڑھنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، کہ اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اس کے اچھے کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نفلی روزے کا اور تہجد پڑھنے کا ثواب دے دیتے ہیں۔ تو میں یہی کہنے چاہ رہا ہوں کہ دین اور مذہب صرف ایک چیز کا نام نہیں، بلکہ یہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے دین کا حصہ ہے، کہ ہماری عبادت بھی اچھی ہو، ہمارے معاملات بھی اچھے ہو، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو۔ اور تیسرے نمبر پر معاشرت، سماج، کہ ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے جہاں ہم ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں، تو ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری اور فرما برداری کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا رہن سہن، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا، معاملات وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کی، وہ سب بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق ہیں۔ اپنی بیوی کے ساتھ اچھی زندگی، حضور فرما رہے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے اچھا شوہر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا انسان بن کر رہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں تم میں اپنی بیویوں کے ساتھ میں سب سے اچھا شوہر، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ تو یہ حضور نے عمل کر کے بھی بتایا اور اپنی امتیوں کو اس کی تعلیم بھی دیا، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے والدین کے ساتھ
اور جتنے معاشرے کے سماج کے جتنے لوگ ہیں جتنے افراد ہیں سب کے ساتھ ہمارا ایک اچھا برتاؤ ہو، رہن سہن ہو، ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی اچھی ہو، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے اپنے گھر بار کا، اپنے سماج اور معاشرے کا تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کا اب تمہاری نگرانی میں اور تمہارے گھر بار میں جو بھی تھے ان کا تم نے کیا حق ادا کیا۔ تو یہ جو سورت پاک ہے سورہ حجرات، اس میں یہی معاشرت اور سماج کے اور زندگی گزارنے کے طور طریقے اور گھر اور معاشرتی زندگی اچھی بنانے کے کچھ اللہ تعالیٰ نے احکام اور ہم کو ہدایتیں فرمایا ہے، جیسے ایک دوسرے کو آواز دے تو کس طرح دے، ایک دوسرے کے اندر عیب نہ نکالے، ایک دوسرے کی چغلی اور غیبت نہ کرے، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلی تفسیر میں اور اگلی نشست میں سنیں گے۔ آج یہاں پر ہم یہ اپنی بات ختم کرتے ہیں۔